اب جی ہمارے پاس آ گیا آیت نمبر 101 ولما، اور جب جاءہم ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما کی جو معاہم پاس ہے ان کے نبذا پھینک دیا فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے کہ انہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ جی یہاں پر آپ جو اب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا 101 اور 100، تو اس کو ذرا دونوں کو اکٹھا کولیکٹیولی سمجھیے، پھر انشاءاللہ میں اس آیت کو آپ کو چنکس میں سمجھاتی ہوں۔ اب آیت نمبر 100 اور 101 کو اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان میں سے ایک فریق نے کیا کیا، اس کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول آیا جو اس کتاب کی کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو جو ان کے پاس ہے پہلے سے، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسے ہانک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے کہ یہود نے جب بھی رسول کی معرفت اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد باندھا یا لوگوں سے عہد کیا تو ان میں ایک گروہ نے فوراً اس کو توڑا، ایک گروہ کی فریق ان کی بات ہو رہی۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے اکثر کو تو اس پر ایمان ہی نہ تھا۔ اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ رسول آیا ہے جو کس کی تصدیق کر رہا ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، اور جس کی خبر اور نشانیاں تورات میں موجود تھیں۔ یہود نے بشارتوں اور نشانیوں کو کیا کیا، چھپانے کے لیے تورات میں تحریف کر ڈالی، اور پھر ایسے انجان بن گئے ہیں گویا انہیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہی نہیں صرف تصدیق بھی موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا ہے، نہ صرف تورات پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو کیا کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، اور پھر کیا ہو گیا ہے، آگے جو ذکر آ رہا ہے مزید کے جادو کے پیچھے پڑ گئے، وہ ہماری آیت نمبر 102 میں آپ کو خاص ملے گا۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے جادو کیا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطلاع عطا فرمائی تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی کافی ڈیٹیل طلب ہے، میں انشاءاللہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سارا جس طرح سے ہوا تھا، اور آیا نمبر 102 کو ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنا ہے، وہ انشاءاللہ ویڈنسڈے کو انکلوڈ کروں گی۔ ابھی میں اس آیت کی طرف آتی ہوں، اسے اب چنکس میں دیکھیے آپ ذرا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اتنے پورشن کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو وہ ایکسپلین پہلے ہی کر دیا پوائنٹ، تاکہ یہ آپ کو پوائنٹ پس پشت والا سمجھ آ جائے کہ جب انہوں نے تحریف ہی کر ڈالی ہے تو وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ پھر آگے پوچھنا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے ہیں، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے۔